کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مرد اپنے سچے جذبات کا اظہار کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرد آپ سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے وہ یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوتا ہے، بس ایک ایسی زبان میں جسے تقریباً کوئی عورت سمجھ نہیں پاتی۔ کارل جونگ نے دریافت کیا کہ مرد اپنی گہری محبت کا اظہار 7 مخصوص جملوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ جملے بظاہر عام اور سادہ ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر مکمل وفاداری اور بے مثال لگاؤ چھپا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 7 جملے ظاہر کرنے جا رہا ہوں، ایسے الفاظ جو ایک مرد صرف اسی عورت سے کہتا ہے جسے وہ دل کی گہرائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے جملے جو اکثر بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ 5واں جملہ آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا جملہ ہے۔ جب آپ اسے سنیں گی تو فوراً جان جائیں گی کہ آیا وہ مرد آپ سے بے شرط محبت کرتا ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت جذبات کی بالکل مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ یونگ نے مرد لاشعور پر اپنی تحقیق میں پایا کہ مرد جو جنگجو کے آرکیٹائپ کے تحت پروان چڑھتے ہیں، عورتوں کی طرف محبت کا اظہار کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ کم محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی جذباتی زبان مختلف ہوتی ہے، جیسے کوئی خفیہ کوڈ، اور زیادہ تر عورتیں اپنی پوری زندگی اس زبان کو سمجھنے کی کوشش میں گزار دیتی ہیں، مگر کبھی واقعی اسے سمجھ نہیں پاتی۔ یونگ نے ایک انقلابی حقیقت دریافت کی۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے سچی اور گہری محبت کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کے جنگجو کی رکاوٹوں کو عبور کر کے محبت کو مخصوص جملوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ جملے اس کے لیے گہری کمزوری کی علامت ہوتے ہیں، مگر یہ اتنے عام اور روزمرہ کے لگتے ہیں کہ تقریباً کوئی عورت انہیں ان کی اصل گہرائی میں نہیں پہچان پاتی۔ اسی وجہ سے بہت سی عورتیں خود کو غیر محفوظ، غیر محبوب یا نظر انداز شدہ محسوس کرتی ہیں، حالانکہ ان کا ساتھی اپنی پوری کوشش سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے جملے کی طرف۔ ایک ایسا جملہ جو مرد صرف اسی عورت سے کہتا ہے جس سے وہ دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ تیار رہیے، آپ نے یہ جملہ شاید کئی بار سنا ہوگا، مگر کبھی اس کا اصل مطلب نہیں سمجھا ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال دراصل مرد کی طرف سے محبت کے گہرے ترین اعلانات میں سے ایک ہے۔ جب کوئی مرد اپنی زندگی کے کسی اہم معاملے پر آپ سے رائے مانگتا ہے تو وہ اپنے اندر کے لیے ایک مضبوط اصول کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ یونگ کے مطابق مردانہ نفسیات میں کسی سے مشورہ مانگنا کمزوری تسلیم کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور مرد یہ کام صرف اسی عورت کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے دل کے مرکز میں ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی بڑے فیصلے، زندگی کی تبدیلی یا کسی دل کے قریب منصوبے پر آپ سے رائے مانگے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تمہاری سوچ، تمہاری سمجھ اور تمہاری دانائی میرے لیے اتنی اہم ہے کہ میں تمہارے بغیر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی کی سمت طے کرتی ہو۔ جب یہ جملہ سچی محبت کے ساتھ کہا جائے تو اس کے ساتھ کچھ غیر لفظی اشارے بھی ہوتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں دیکھتا ہے، جھک کر سنتا ہے، بات کاٹتا نہیں، اور آپ کی بات پر ہلکی سی تائید ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعی آپ کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ صرف اسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ گہری محبت کرتا ہے۔ دوسرا جملہ مرد کی گہری کمزوری کا اظہار ہے۔ آج میرا دن بہت مشکل تھا۔ یہ جملہ سننے میں عام لگتا ہے،
مگر جب کوئی مرد آپ کے ساتھ اپنی مشکلات بانٹتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر کے جنگجو کی ڈھال اتار رہا ہوتا ہے۔ یونگ کے مطابق مرد کو ہمیشہ مضبوط، قابو میں اور ناقابل شکست نظر آنا سکھایا گیا ہے۔ اس کے لیے کمزوری ظاہر کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کا دن برا گزرا تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ میں نقاب اتار سکتا ہوں، تمہارے سامنے میں مکمل انسان بن سکتا ہوں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ۔ یہ مردانہ لاشعور میں محبت کی خاص ترین شکل ہے۔ تیسرا جملہ مرد کی ذاتی جگہ سے جڑا ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے یہ جگہ کیسے سجائی ہے۔ مرد کے لیے اس کی جگہ اس کی شناخت کا حصہ ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو اپنی جگہ بدلنے دیتا ہے اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ دراصل آپ کو اپنی شناخت میں شامل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک گہرا اعتراف محبت ہے۔ چوتھا جملہ، کل تم کیا کر رہی ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ آپ کے مستقبل کو اپنے مستقبل میں شامل کرنے کا عمل ہے۔ جب مرد آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو اپنی زندگی کے راستے میں جگہ دے رہا ہوتا ہے۔ پانچواں جملہ، جو سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ یہ جملہ مرد کی طرف سے سب سے گہرا اعتراف محبت ہے۔ یہ اس کے اندر کے سب سے مضبوط قانون کو توڑتا ہے، ہمیشہ فیصلہ کن ہونا۔ جب وہ آپ کے سامنے اپنی الجھن ظاہر کرتا ہے تو وہ آپ پر مکمل اعتماد کر رہا ہوتا ہے۔ چھٹا جملہ، آج فلاں چیز دیکھ کر تم یاد آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن میں موجود ہیں، یہاں تک کہ جب آپ ساتھ نہ ہوں۔ یہ مردانہ لاشعور میں گہری نفسیاتی وابستگی کی علامت ہے۔ ساتواں اور آخری جملہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ جب مرد میں کے بجائے ہم استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی شناخت کو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ مان چکا ہے۔ آخر میں یونگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مرد کی محبت ہمیشہ لفظوں میں نہیں بلکہ خاموشی، رویوں اور سادہ جملوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی جملہ اپنی زندگی میں سنا ہے تو ممکن ہے کہ آپ پہلے ہی وہ محبت جی رہی ہوں جس کی آپ کو تلاش تھی، بس ایک ایسی زبان میں جسے آپ کو کبھی سکھایا نہیں گیا۔